کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے طبہ بادشاہ مدینہ شریف میں آیا اور اس کے ساتھ 400 علماء تھے اس وقت کے۔ وہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا اور کچھ مہینے وہاں پہ رکے، اور طبہ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ چلو اپنے وطن کی جانب چلتے ہیں۔ اب 400 کے 400 علماء نے طبہ بادشاہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ ہم نہیں جائیں گے۔ یا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ وہاں پہ تمہارے لیے نوکر چاکر ہر چیز ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ کر ایک صحرا میں ڈیرے لگانا چاہتے ہو، وجہ کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو 400 علماء نے عرض کی کہ آخر و زمان نبی جو ہیں اس جگہ پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور اس جگہ کو آباد کریں گے، اور اس جگہ کا نام مدینہ شریف ہوگا۔ اب جب طبہ بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و تعریف سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر قیام کرو اور پھر میرا پیغام آخر و زمان نبی کو پہنچا دینا۔ اب طبہ بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے وہاں پہ گھر بنائے، اور ان میں سے ایک گھر جو میرے اور تیرے نبی کے لیے بنایا، ڈبل سٹوری بنایا۔ اور پھر طبہ بادشاہ نے ان علماء کے لیے کیا کیا کہ 400 باندیاں خریدی، پھر ان کو آزاد کیا، اور پھر ان 400 علماء کے ساتھ نکاح کیا کہ تاکہ یہ سلسلہ یہاں پہ رکے نہیں، یہ نسل در نسل آگے بڑھتا رہے، یہ جگہ آباد ہو جائے۔ یعنی میرے آقا کے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے جو ہے مدینہ شریف جو آباد کرنے والے حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ شریف کو جنہوں نے آباد کیا وہ طبہ بادشاہ اور اس وقت کے 400 علماء تھے، تاکہ ان کی نسل آگے بڑھتی رہے، یہ سلسلہ یہاں پر رکے نہیں۔ پھر طبہ بادشاہ نے میرے اور تیرے نبی کے نام پر خط لکھا، ایسے نہیں، وہ سنہرے حروفوں میں لکھا، یعنی سونے کے پانی سے لکھا۔ لکھنے کے بعد ایک خوبصورت صندوق منگوایا، اور منگوا کے اس میں رکھ کے اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے سپرد کیا، اور ان کو وصیت کی کہ آپ کے زمانے میں اگر آخر الزمان نبی آئیں تو خود دینا، ورنہ اپنے بیٹے کو وصیت کرنا ہے، اپنے بیٹے کو کرنا کہ اپنے بیٹے سے وصیت کرنا، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور آخر الزمان نبی تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہر صحابی کا دل کے اندر یہ تھا کہ میرے آقا میرے گھر میں تشریف لائیں، تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں پر جا کر رک جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر وہ اونٹنی رک گئی۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا حقیقتاً وہ طبہ بادشاہ نے میرے اور تیرے نبی کے لیے بنایا تھا۔ اونٹنی کو بھی یہ پتا ہے کہ طبہ بادشاہ 1000 سال پہلے جو میرے نبی کے محبت میں جو اس نے گھر بنایا یہ وہی گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو لالا انصاری کے پاس تھا، تو وہ بھی آئے ملنے کے لیے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہستی ہے۔ جب آئے تو میرے آقا نے فرمایا ابو لالا وہ میری مانت تمہارے پاس تھی کہ جو طبہ بادشاہ کی طرف سے تھی، وہ مجھے میری مانت لٹا دو۔ تو انہوں نے وہ خط نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، اور اس پر لکھا تھا اے نبی آخر و زمان، اے برگزیدہ خداوند جہاں، اے بروز قیامت شفیع بندگاں، میں طبہ ہوں، آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، اگر مجھے آپ کی زیارت ہوئی زہ نصیب، ورنہ روز قیامت مجھ غریب کو نہ بھولنا، وہاں میری شفاعت فرمانا۔ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور روز قیامت آپ کی شفاعت کا منتظر رہوں گا کہ کل قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں میرے دین میں، مبارک ہو میرے دین میں، مبارک ہو میرے دین میں اندر۔ یعنی میرے نبی کا تو چرچا جو ہے 1000 سال پہلے